السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا عزمت الأمر فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں یہی مومنوں کی زنجیریں۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء ادام کے جانثاروں، حضرات شہداء کرام کے فداکاروں، حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت و تعلق رکھنے والوں، آئیے سننے سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر حسب معمول، حسب روایت، بے کسوں کے بس، بے بسوں کے بس، بے کسوں کے کس، تاجدار ختم نبوت، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذران عقیدت کو پیش کریے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں و نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی احسان عظیم اور اس کا کروڑ ہاں کروڑ شکر کہ مولا نے ہمیں حضرت انسان میں پیدا فرمایا۔ انسان جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو تکریم اور عزت و عظمت عطا فرمائی۔ تمام مخلوق میں بنی آدم یعنی انسانوں کو اور انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مرتبہ قرار دیا گیا کہ تمام مخلوقوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب چاہے جمادات ہو کہ نباتات ہو، حیوان ہو کہ چرند پرند ہو، کہ ہر کائنات کا ہر ذرہ انسانوں کی سہولتوں کے لیے پیدا فرمایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہاں کروڑ شکر کہ مولا نے ہمیں حضرت انسان میں پیدا فرمایا۔ مزید مولا کا کرم ہوا، رب چاہتا تو کہاں بھی اور کسی بھی طرح سے پیدا کر دیتا۔ رب چاہتا تو انسان نہیں بلکہ کچھ اور انسان تو پیدا کیا، لیکن انسان کے ساتھ انسان پیدا کرنے کے بعد رب اگر چاہتا تو کسی بھی کا بھی ماننے والا پیدا کر دیتا، کسی سے بھی نسبت عطا کرتا، لیکن نہیں، مولا نے اس سے نسبت عطا نہیں فرمائی۔ مولا نے ایسی نسبت عطا فرمائی اور اسلام اور اسلامی تعلیمات سے ہمیں امکنار فرمایا۔ ہم مولا کا انکار کرنے والے نہیں بلکہ مولا کے ماننے والوں میں ہمارا شمار کیا گیا۔ مولا کے انکار کرنے والوں میں نہیں بلکہ مولا کے ماننے والوں میں ہمارا شمار کیا گیا، اور ایک اللہ کو مانتے بھی ہیں، ایک اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھتے ہیں، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور دل سے اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔
یہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا؟ اس میں ہمارا کوئی خاص محنت نہیں، محض مولا کا فضل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا، اللہ نے چن لیا، ہمیں اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اچھا، مزید مولا کا کرم ہوا۔ اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دین اسلام رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے رہے، ان پر ان کی رسالت کا اقرار کرنے والے ان کی امت رہی، وہاں بھی مسلمان رہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے ماننے والے رہے، ان کے پاس بھی اسلام رہا، وہاں پر بھی اسلام والے رہے، ایمان والے رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے بھی منتخب اور چنندہ لوگ مسلمان رہے، اسلام والے رہے، ایمان والے رہے۔ لیکن عزیزان محترم، مولا نے ہم پر خاص کرم کیا، جس طرح مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق انسان پیدا فرمایا، تمام مذہبوں میں سب سے بہترین مذہب دین اسلام۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے پاس دین اسلام ہی دین ہے۔ تو سب سے بہترین مخلوق انسان میں پیدا فرمایا، سب سے بہترین مذہب دین اسلام سے عطا فرمایا، اور سب سے بہترین امت محمدیہ میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ مولا کا کرم ہم پر ہوا، اللہ کا انعام ہم پر ہوا، اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا، نبی ملا تو نبی بھی سب سے افضل، اسلام بھی سب سے پاکیزہ مذہب، اور تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں سب سے حق، سب سے بہترین جو دین اسلام ہے وہ اسلام سے ہمیں انقرار فرمایا۔ مخلوق میں جس کا مرتبہ سب سے افضل، مخلوق میں جس کا مرتبہ سب سے بلند و بالا، ایسی مخلوق حضرت انسان میں ہماری تخلیق فرمائی۔ اب آپ بتائیے، کیا اس میں ہماری نمازوں کا کوئی عمل دخل ہے؟ کیا ہمارے ذکر و اذکار کا کوئی عمل دخل ہے؟ کیا ہمارے کوئی تسبیحات کا ذکر اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں، محض مولا کا کرم ہم پر ہوا۔ ہمارے مسلمان ہونے میں ہمارا کیا، ہم نے کوئی اکتساب کیے، ہمیں کچھ کمانا پڑا یا ہمیں کچھ محنتیں کرنی پڑی؟ نہیں، مولا نے چنا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اور دین اسلام کی دولت ہمیں بآسانی مل گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہم پر ہوا، اللہ کا فضل ہم پر ہوا، اللہ کا انعام ہم پر ہوا، اللہ نے ایسی عظیم نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ عزیزان محترم، اب اور کرم ہم پر ہوا۔ کیا کرم ہوا؟ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں عطا فرمائی، اور یہ نسبت ایسی نسبت ہے کہ اس امتی بن کر پیدا ہونے کی خواہش گزشتہ امت کے نبیوں نے کی، گزشتہ امت کے نبیوں نے۔ ہم امت محمدی ہیں تو ہم خود پر یہ ناز کریں، ہم کوئی معمولی شے نہیں یا کوئی معمولی عظمت و قدر والے نہیں، بلکہ ہم ایسی امت میں پیدا ہوئے کہ اس امت میں پیدا ہونے کو گزشتہ وقت کے انبیاء نے خواہشیں کی کہ مولا کاش تو ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرماتا۔ نبی ہونے پر انہوں نے ناز نہ کیا، بلکہ کیا، نبی ہوتے ہوئے خواہش کی کہ مولا نبی نہ بناتا تو چلتا، محمد کا امتی بناتا تو ہمارے لیے اور اچھا ہوگا۔ نبی ایسا مقام و مرتبہ رکھنے والی امت محمدیہ سے اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی۔ اچھا، اب یہی امت مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 گروپس میں امت محمدیہ تقسیم ہوگی، بٹے گی، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان۔ پھر آپ کا فرمان یہ بھی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، تقسیم ہوگی، لیکن ایک فرقہ نجات والا فرقہ ہوگا، نجات والی جماعت ہوگی، ایک گروپ ہوگا جو سکسیس کے وے پر ہوگا، جو کامیابی کے راستے پر ہوگا۔ تو عزیزان محترم، وہ کون سا فرقہ، وہ کون سی جماعت، وہ کون سا گروپ؟ تو بتلایا گیا کہ جو مصطفیٰ کی سنتوں کی اہل ہو، جو مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت کی پیروی کرتی ہو، یعنی کہ اہل سنت والجماعت، یہ ایک جماعت کامیابی کے راستے پر ہے، یہ ایک جماعت کامیابی کے وے پر، سکسیس کے راستے پر ہے، یہ اکیلی جماعت جنتی ہوگی اور کامیابی کے راستے پر ہے اور کامیاب جماعت ہوگی۔ تو اللہ نے ہم پر اور مزید کرم کیا
کہ امت محمدیہ میں چنا، امت محمدیہ میں ایسی جماعت سے ہمیں نسبت عطا فرمائی کہ ہم مصطفیٰ کی سنتوں کے اہل بھی ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت کو مانتے بھی ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت کی تقلید بھی کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کا پرفتن دور وہ دور ہے، لوگوں کو طرح طرح کے راستے بتلائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزوں سے بھٹکایا جا رہا ہے۔ کوئی اہل بیت کی محبت میں لوگوں کو صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہنا سکھا رہا ہے، تو کوئی صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے تعلق سے برا بھلا کہلانا سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن نہیں، ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا بیڑا پار اس لیے بھی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوئے ہیں، اور صحابہ کی محبت میں ہم کشتی کو منزل تک پہنچاتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے، اور مصطفیٰ کی غلامی، مصطفیٰ کی نسبت جس پر ہمیں ناز اور فخر ہے۔ لوگ طرح طرح کے عقیدے مارکیٹ میں لا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں لائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے، اور لوگ آسانی کے ساتھ نئے عقیدوں کو، نئے راستوں کو، نئے چیزوں کو اپنا بھی رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یاد رکھیے، مصطفیٰ کی غلامی، مصطفیٰ کی محبت دین کی شرط اول ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، خیر خیرات، صدقے کرنا، لوگوں کی بھلائیاں کرنا مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، صحیح طریقے سے ایمان دل میں نہیں ہے، تو دنیا میں اس کا فائدہ ملے گا لیکن آخرت میں خاطر خواہ اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت اگر ہے تو سب کچھ مکمل ہے، محبت نہیں ہے تو سب کچھ مکمل ہوتے ہوئے بھی نامکمل ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ کا انعام ہم پر ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایسی نسبتیں، ایسے تعلقات عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَزَمْتَ الْأَمْرَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تم کوئی معاملے کا ارادہ کرو، جب تم کوئی کام کا عزم کرو، ارادہ کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یقین کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ابھی آیت کریمہ کو آپ نے سنا، اس کے ترجمے کو آپ نے سنا، لیکن آج یہ ٹاپک کیوں، یہ عنوان کیوں، تو اس تعلق سے ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سفر المظفر کے تعلق سے سنا کہ سفر المظفر کا مہینہ، یہ جو مہینہ، اور بالخصوص اس مہینے کی 13 تاریخ جب آتی ہے تو 13 تاریخ کو لوگ منحوس تصور کرتے ہیں، 13 تیزی کے نام سے اس کو جانتے ہیں، اور اس نئے نئے خرافات، نئے نئے چیزیں اس دن کیے جاتے ہیں، اور یہ پورے مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست بھرا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تو سفر المظفر یعنی کہ کامیابی والا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ کہ کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے، اور پرندوں کے ذریعے کوئی بدفعلی نہیں ہے، الو منحوس نہیں ہے۔ پھر فرمایا سفر مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ اب یہ سفر کے مہینے کے تعلق سے گزشتہ آپ نے تفصیلی طور پر سنے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، کامیابی والا مہینہ ہے۔ ہاں، انسان کے لیے منحوس وقت ہوگا، نحوست بھرا وقت ہوگا، لیکن کون سا وقت؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس وقت میں جس نے گناہ کا کام کیا، جس وقت میں گناہ کا کام کیا، اس گناہ کے کام کو کرنے کی وجہ سے وہ وقت اس کے لیے برا ہے،
وقت میں کوئی برائی نہیں ہے، مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے، دنوں میں کوئی برائی نہیں ہے، تاریخ میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہاں جس میں گناہ کا کام ہو جائے، اس گناہ کے کام کی وجہ سے وہ وقت اس کا برائی میں گزرا، گناہ کے کام میں گزرا۔ عزیزان محترم، لیکن نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں سفر منحوس، ہم کہتے ہیں ہفتے کے دن اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں منگل کا دن اچھا دن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بدھ کا دن اچھا دن نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں ایک دن کو ایک دن کے اوپر افضلیت اور فضیلت ہے، لیکن کسی دن کو قرآن اور احادیث میں منحوس نہیں کہا گیا، کسی مہینے کو منحوس نہیں کہا گیا۔ تو یہ اسلامی نقطہ نظر ہے۔ تو سفر کے تعلق سے عام طور پر ہمارے پاس بدعقیدیاں اور برے خیالات جو کہ صحیح خیالات نہیں ہے، جو کہ صحیح راستہ نہیں ہے، ایسے خیالات اور ایسے تعلیمات ہم نے ذہنوں میں بنا لیے ہیں، اور گزشتہ جمعہ آپ نے اس کے تعلق سے تفصیلی طور پر سنا۔ اب آگے بڑھتے ہوئے یہ خیالات آتے کیوں ہیں، یہ عقیدے بنتے کیوں ہیں؟ تو اس کا اہم وجہ اور اہم ریزن ہے، بنیادی سبب ہے اللہ کی ذات پر کامل طریقے سے توکل کا نہ ہونا، اللہ کی ذات پر کامل طریقے سے بھروسہ نہ ہونا۔ بھروسہ نہیں ہے اس لیے خیال آیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین نہیں ہے اس لیے خیال آیا کہ فلاں دن منحوس ہے، اگر اس دن کام کیا جائے تو کام تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ تو عزیزان محترم، اب چونکہ گزشتہ جمعہ سفر کے تعلق سے ہم نے سن لیے کہ کامیابی والا مہینہ ہے، منحوس اور نحوست بڑا مہینہ نہیں ہے، اب یہ جو خیال جو آتا ہے کہ کیوں منحوس ہے، منحوس کا ہونے کا خیال جو آتا ہے، وہ خیال آنے کی وجہ کیا ہے؟ توکل کا نہ ہونا۔ تو انشاءاللہ آج ہم توکل کے تعلق سے سنیں گے کہ اللہ کے ذات پر مومن کا توکل کس طرح ہونا چاہیے، اللہ کے ذات پر کامل طرح سے یقین کس طرح ہونا چاہیے، آج اس تعلق سے ہم سنیں گے۔ اسی لیے خطبہ مسنونہ آپ نے سنا، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم کوئی کام کا ارادہ کرو، جب تم کوئی عزم مصمم کسی کام کے لیے کرو تو کام کرو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر توکل رکھو۔ جب تم اس طرح کرو گے، کام کا ارادہ بھی کرو، کام کے لیے تدبیر بھی اختیار کرو، اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اللہ کے توکل پر چھوڑ دو، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو۔ تو مولا فرماتا ہے کہ ایسے توکل کرنے والوں کو، ایسا بھروسہ کرنے والوں کو ہم پسند کرتے ہیں اور محبوب رکھتے ہیں۔ بزرگان دین کے واقعات کو دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جب انہیں نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، آپ نے واقعہ تفصیلی طور پر سنا ہے۔ نمرود کی آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو ڈالنے کے بعد بڑی منجیق تیار کی گئی، آگ ایسی سلگائی گئی، ایسی لگائی گئی کہ آگ کے شعلے آسمان کو چھوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا ہے تو نمرود اور اس کے ہم نواؤں نے کیا کیا؟ ایک بڑی منجیق بنائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اور اس منجیق کے ذریعے، بڑی آگ تھی، شعلے بڑے بھڑک رہے تھے، تو اس منجیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے والے ہیں، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبریل امین ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ کیسی حالت میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا ہے، آگ کی منجیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا ہے، آگ میں گرنے والے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، کچھ مدد چاہیے تو کہو، میں آپ کی مدد کروں، اللہ کے پاس آپ کے پیغام کو پہنچا دوں، کچھ چاہیے تو کہو۔ ابراہیم کے اس توکل کو دیکھیے، ابراہیم نبینا علیہ السلام کے اللہ کی ذات پر اس یقین کو دیکھیے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو انسان کی عقل اور ہوش، انسان کی عقل و ہوش اور اس کی ہوش و حواس انسان کے گم ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا پریشانی آ گئی، انسان یہ سوچتا ہے کہ کہاں سے کس طرح سے کام بس نکل جائے،
پریشانی ختم ہو انسان. آپ نے گزشتہ جمعہ سنے نا, معمولی پریشانی آ گئی, لوگ یہ ڈھونگی عاملوں کے پاس جاتے ہیں. معمولی صاحب ایسا دکن کے اندر تو یہ ماحول بنا ہوا ہے, اور میں حیدرآباد میں رہا. حیدرآباد میں تو ایسا ماحول تھا کہ لوگوں کا ایسا نظریہ بنا ہوا ہے, بخار بھی اگر آتی ہے تو ڈھونگے عاملوں کے پاس جاتے ہیں, کہہ رہے کسی نے کچھ تو بھی کرا دیا ہوگا, کسی کے کچھ تو کرنے کی وجہ سے ہوا ہوگا. تو معمولی باتوں پر, چھوٹی تکالیفوں پر ہم یہ ڈھونگی باباؤں کے پاس جاتے ہیں, دکاندار عاملین کے پاس جاتے ہیں. عزیزان محترم, ابراہیم علیہ السلام دیکھیے, آگ ایسی آگ ہے, شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں, ایسی بھڑکی ہوئی آگ ہے, آگ میں گرنے والے ہیں. جبریل امین کوئی ایسا ویسا نہیں, بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین آ کر کہتے ہیں ابراہیم کہو کچھ مدد کی جائے, ابراہیم کہو اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیغام تو پہنچا دوں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا اللہ تبارک و تعالی, میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, اور مولا کی مرضی یہی ہے, اللہ کی مرضی اگر یہی ہے, مولا کی مرضی یہی ہے, تو میں مولا کی مرضی پر راضی ہوں اور خود کو آگ میں گرانے کے لیے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبرائیل مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں, مجھے تمہاری کوئی غرض و غایت نہیں, میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, مولا کی مرضی اگر یہی ہے تو میں خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر کیا ہوا, ابراہیم علیہ السلام کا ایسا توکل, ابراہیم علیہ السلام کا ایسا یقین, آگ میں پھینکے گئے, آگ میں گرتے ہیں. اور آگ کا کام کیا ہے, آگ کا کام جلانا ہے نا, آگ کا کام جلانا ہے. آگ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کون نبی ہے, کون امتی ہے, آگ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کیا چیز ہے, بس آگ کا کام جلانا ہے. اس کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کو وہ جلائے, اس کے تخلیق کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ جلائے. تو آگ کا کام جلانا, ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے والے ہیں. آگ کے مالک مولا کا حکم ہوتا ہے, یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا, ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا. تو آگ کا کام جلانا, آگ کے مالک مولا کا حکم ہوا کہ برد اور سلامتی والی ہو جائے. تو وہ آگ جو آگ تھی جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے, اب وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بنی ہوئی ہے. اس کے اندر باغات لگے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے آگ تو بھڑک رہی ہے, شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں, چار طرف سے دکھ رہی ہے, لیکن بیچ میں عین درمیان میں عالم کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے اطراف و اکناف میں گلستان بنا ہوا ہے, باغ و بہار بنے ہوئی ہیں. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دل لگی کے لیے, آپ کے دل لگی کے لیے, ابراہیم علیہ السلام کو بور نہ ہو, آپ بوریت محسوس نہ کرے, آپ کو بورنگ نہ ہو, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو اندر رکھا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تسلی بھی ہو رہی ہے, حوصلہ بھی مل رہا ہے, اور دل لگی بھی ہو رہی ہے. تو عزیزان محترم, کیوں, کس لیے ہوا, اللہ کی ذات پر اس توکل کرنے سے. اسی لیے تو کہا گیا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ابراہیم علیہ السلام کی طرح کچھ اس طرح توکل آج ہمارے دلوں میں ہے نہیں. ہم نے تو سفر کو منحوس سمجھا, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سفر آئے گا تو بلائیں اور مصیبتیں آئیں گی. ارے بلائیں مصیبتیں بھیجنے والا بھی اللہ ہی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, اور آ کر واقعہ اس طریقے سے ہوا, کچھ اس طریقے سے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اونٹ, آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, فلاں کا اونٹ آیا تھا جس کو بیماری تھی کھجلی کی, کھجانے کی, وہ اونٹ میرے اونٹوں میں آیا, اور آنے کی وجہ, اس اونٹ کی وجہ سے میرے تمام اونٹوں میں بیماری پھیل گئی اور تمام اونٹ بیمار ہو گئے. مصطفیٰ جار رحمت کا چہرہ, آپ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ, وہ جو اونٹ, پہلا جو اونٹ بیمار ہوا تھا, اس اونٹ کو کس نے بیمار کیا, یا وہ اونٹ کس وجہ سے بیمار ہوئی؟ تو فرمایا گیا ہے کہ مولا کی طرف سے اس کو بیماری پہنچی. جب اس ایک اونٹ کو مولا کی طرف سے بیماری پہنچی تو پھر یہ تمہارے پاس اس اونٹ کی وجہ سے بیماری پہنچی, یہ تمہارا کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم, اسی لیے
توکل اللہ کی ذات پر کامل طریقے سے ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر کامل طریقے سے ایمان ہونا چاہیے۔ یہی قرآن اور احادیث میں بتلایا گیا کہ اللہ کی ذات پر کامل طریقے سے ایمان ہو، اور ایمان کی کمزوری، ایمان کا پختہ نہ ہونا، یہ توہم پرستی کی طرف ذہن اور توہم پرستی کی طرف خیالات جاتے ہیں۔ توہم پرستی کو اور یہ اندھی تقلید کو اور یہ بدعقیدگی کو اور یہ گمراہی کو کہ فلاں منحوس، فلاں مہینہ منحوس، فلاں وقت منحوس، کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی ذات پر کامل طریقے سے توکل نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی ذات پر کامل طریقے سے بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب عزیزان محترم، توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں توکل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ توکل کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ توکل 3 طرح کا ہوتا ہے، اور تینوں توکل میں اصل شے اور اصل بھروسہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو کہیں، توکل انسان کے پاس 3 کیفیتوں میں اور 3 حالتوں میں آتا ہے۔ پہلی کیفیت کیا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اور بچے کا اچھا برا، بچے کی صحت، بچے کی ہر چیز ماں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز ماں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بچے کی صحت، بچے کا اچھا رہنا، بچے کا صحت مند رہنا، بچے کا کھانا پینا، اچھا برا، ہر چیز ماں کے پیٹ کے اندر ماں سے بچے کی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک حالت توکل کی یہ ہے۔ دوسری حالت بیان فرماتے ہیں ماں کا گود۔ ماں کی گود میں جب بچہ ہوتا ہے تو بچے کا حالانکہ در حقیقت میں کرنے کرانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن بچے کا محور کیا ہوتا ہے؟ اس کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ ماں کی گود۔ ماں، اس کو بھوک لگی، بچہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے۔ بچے کو تکلیف ہے، بچہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے۔ تو الغرض اب بچے کا اچھا برا، اس کی صحت، یہاں پر بھی ہر تکلیف، ہر شے میں بچہ ماں کی طرف مرکز اور اس کا محور بنا ہوا ہے۔ تو ایک کیفیت، ایک حالت کیا ہوئی؟ ماں کا پیٹ۔ دوسری کیفیت، دوسری حالت ماں کی گود۔ اور تیسری توکل کی کیفیت، ہوش و حواس میں جب بندہ آتا ہے، ہوش و حواس میں جب انسان آتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، تدابیر اختیار کرتا ہے، اور نتیجہ اس کا رزلٹ اللہ کی ذات پر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ماں کا پیٹ، ماں کی گود اور ہوش و حواس، یہ توکل کے 3 حالتیں اور 3 کیفیتیں ہیں۔ در حقیقت میں ہر کیفیت، ہر حالت میں کرنے کرانے والی ذات اللہ کی، لیکن جس طرح بچہ گود میں ہوتا ہے تو گود میں ہونے کے بعد ہر چیز، ہر مرکز، محور اس کا ماں کی طرف ہوتا ہے، صرف ماں ہی کو دیکھتا ہے، ماں ہی سے اس کی انسیت جڑی ہوتی ہے، اور اسی ماں ہی سے اس کی تمام چیزیں، تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہوش و حواس میں جب انسان آتا ہے تو تدابیر اختیار کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اور اس کے نتیجے کو، اس کے رزلٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو انسانوں کو بھی، بالخصوص مسلمانوں کو بھی ہر طرح سے کرنا اسی طریقے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ کیا بنیادی عقیدہ ہے؟ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا ہو کہ برا ہو، کسی کی زندگی کا فیصلہ، کسی کی موت کا فیصلہ، کسی کے رزق کے ملنے کا فیصلہ، کسی کو رزق نہ ملنے کا فیصلہ، کسی کو آزمائش ہونے کا فیصلہ، کسی کو تکالیف پہنچنے کا فیصلہ، یہ تمام چیزیں، یہ تمام طرح کی چیزیں مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی شے بتلائی جاتی ہے۔ کیا؟ کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔
اللہ کرنے والا ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ چیزیں پہنچتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارا ایمان اس طریقے سے ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین، ہمارا توکل اللہ کی ذات پر اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ جب اس طرح ہوگا، جب ہم اس طرح کریں گے تو کامل ایمان ہمارے دلوں میں ہوگا، ایمان کی پختگی ہمارے دلوں میں ہوگی۔ پھر خیالات نہیں آئیں گے کہ سفر کی 13 تاریخ میں بلائیں اترتے ہیں، پھر خیالات نہیں آئیں گے کہ سفر کی وجہ سے مصیبت ہمیں پہنچی، پھر خیالات نہیں آئیں گے کہ بیوہ شادی کے موقع پر آئی تھی اس لیے کچھ تو بھی برا ہوگا، پھر خیالات نہیں آئیں گے کہ 3 کا عدد ہونے سے کام بگڑ جاتا ہے، 13 کا عدد ہونے سے کام بگڑ جاتا ہے۔ خیالات نہیں آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ کامل بھروسہ ہے مولا کی ذات پر، کامل یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ اچھا، اب یہ بھی مطلب نہیں ہے، توکل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب چیزیں چھوڑ دی جائے، اللہ کے ذات پر بھروسہ کرے اور کہے کہ مولا کھلائے گا پلائے گا۔ ہاں، اللہ اس پر بھی قادر ہے، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، مطلق ہے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ کھلاتا ہے پلاتا، بیٹھے بٹھائے کھلانے پر مولا اس بات پر بھی قادر ہے، لیکن توکل کے یہ معنی نہیں بتلائے گئے۔ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، ایک صحابی رسول پیارے مصطفیٰ کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے سواری کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ میں نے اسے اللہ کے بھروسے پر مسجد کے باہر چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے بھروسے پر مسجد کے باہر میں اس سواری کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو پیارے مصطفیٰ اس کو حکم دیتے ہیں پہلے جاؤ اونٹ کو رسی سے باندھو، اور باندھنے کے بعد اب اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اس کے نتیجے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ تدابیر کیے جائے، معاملات کیے جائے، اور اس معاملے کو کرنے کے بعد اب اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اللہ کے توکل پر، اللہ کے بھروسے پر چھوڑا جائے۔ حکایتوں میں ایک حکایت بیان کی گئی، ایک شخص نے سنا اب توکل کے تعلق سے، توکل ایسی جو نے کہیں بیان میں گیا تھا، توکل کے تعلق سے سنا، اب اس نے ارادہ کیا کہ اب بس میں اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھوں گا، کچھ کماؤں گا نہیں، کچھ کروں گا نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، بس مجھے توکل کرنا ہے، اور بس اللہ مجھے کھلانا پلائے گا، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس ارادے سے سب چیزیں، کام کاج کاروبار سب چیزیں چھوڑ دیا، جنگل میں گیا، ایک درخت پر چڑھتا ہے اور چڑھ کے درخت پر بیٹھ جاتا ہے اور بولا کہ مولا مجھے کھلائے گا، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے حکایت بیان کی گئی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بھوک کے مارے برا حال، کوئی کھانا پینا پہنچا نہیں، کوئی چیز اس کے پاس پہنچی نہیں، برا محال بھوک کے مارے۔ 3 دن کے بعد کیا ہوا؟ ایک قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا، اب اس قافلے نے اس درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، جس درخت پر چڑھ کے یہ بیٹھا ہوا تھا اس درخت پر اس نے، قافلے نے پڑاؤ کیا اس درخت کے نیچے۔ اب قافلے والے نے پڑاؤ کیے، چولہا سلگائے، لکڑیاں جلائی گئی، چولہا لگایا گیا، کھچڑی کو بگار دیے گئے، کھچڑی پکانے کی تیاری ہوئی، کھچڑی کا بگار ہوا، دم دیے، تمام چیزیں ہو گئے، اب قافلے والے کھا رہے۔ اوپر درخت پر بیٹھا ہوا انسان اب ملیں گا، جب ملیں گا، جب ملیں گا، کہاں سے ملتا؟ تدبیر اختیار نہیں کیا، کچھ کام اس نے کیا نہیں، کوشش نہیں کیا، محنت نہیں کیا، کہاں سے ملیں گا؟ اب کھچڑی کا بگار ہوا، اس کا جو خوشبو آتی ہے درخت کے اوپر تک پہنچی، پہنچنے کے بعد اب جیسے ہی اس کے پاس پہنچی، ناک وہ خوشبو، وہ جو بگار ہوتا ہے بگار اس تک پہنچا، چھینک آئی کھنجی کا۔ جب چھینکا تو قافلے کے لوگوں نے درخت کے اوپر دیکھا، ارے یہاں تو حضرت انسان بیٹھے ہوئے، اس کو نیچے بلائے، دسترخوان پہ بٹھائے، کھچڑی کھلائے، کھایا پیا۔ اب کھانے پینے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ کم سے کم کھانے کے لیے انسان کو چھینکنا تو پڑتا ہے، چھینکنا تو کھانے کے لیے پڑتا۔ تو یہ حکایت کے طور پر بتلایا گیا کہ اب توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کاروبار چھوڑ دیے۔ ایک بچہ پڑھنے والا بچہ ہے، سال بھر اس نے پڑھا نہیں، اللہ کے ذات پر توکل کر رہا، کیا توکل کر رہا؟ سال بھر پڑھنے کا نہیں، سال بھر آوارہ گردی، سال بھر چبوترے، ہوٹلا، وہ ڈیوائڈر، وہ ہمارا درگاہ کے وضو خانے کے بازو میں ایک پائپ ہے لوہے کا، وہ پائپ بڑا مشہور پائپ ہے، بچے اس پر بیٹھے ہوئے رہتے، گھنٹوں بیٹھے رہتے پب جی کھیلتے ہوئے، سال بھر کچھ نہیں کرا، کچھ نہیں کرا، بیٹھا رہا۔ اب امتحان میں گیا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے امتحان شروع کر رہا، درود شریف پڑھ رہا، یا لیمو یا لیمو یا لیمو کا وظیفہ کر رہا، کچھ پڑھا نہیں، کچھ کرا نہیں، اب توکل رکھا. کہتے کیا توکل رکھا؟ اللہ مجھے پاس کرتا، اللہ مجھے کامیاب کرتا. اسی طرح کاروبار کچھ نہیں، ہفتہ کرنے کا کچھ نہیں، محنت کچھ نہیں کرنے کا، کچھ کمانے کی کچھ فکر نہیں، جائز طریقے سے حلال طریقے سے کچھ نہیں، اور توکل رکھا. کہتے کیا؟ اللہ کھلیں گا پلیں گا، کھلاتا پلاتا مولا کھلاتا، اس پر بھی قادر ہے. لیکن توکل کے جو معنی، جو کیفیت بتلائی گئی، وہ کیفیت یہ بتلائی گئی. قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ الْأَمْرَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تم کوئی عزم مصمم کرو، عزم ارادہ کرو، جب تم کوئی معاملہ کرو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. کریں گے کچھ نہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بولیں گے مولا کریں گا سب. ہاں بے شک اللہ کرتا ہے، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، اللہ بیٹھے بیٹھے بھی لوگوں کو کھلاتا ہے، بے شک اس پر قادر ہے اللہ. لیکن توکل کے معنی اور اس کے جو کیفیت بتلائی گئی کہ معاملہ کیا جائے، تدبیر کیا جائے، محنت کی جائے اور اس محنت کے نتیجے کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا جائے. کیا ہونا چاہیے؟ بچہ سال بھر محنت سے پڑھے، سال بھر محنت سے پڑھے، اب امتحان لکھے، اب امتحان لکھنے کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرے کہ ہاں میرا نتیجہ، میرا رزلٹ جو ہے اچھے نمبرات سے آئے گا، اچھے نشانات آئیں گے، اچھے مارکس آئیں گے اور اچھے طریقے سے میں کامیابی ہوں گا. یہ توکل کا مطلب ہے. تو عزیزان محترم، بزرگان دین کا معاملہ جو رہا توکل کا، یقین کا جو اللہ کی ذات پر رہا، ہمیں یہ بات یاد رکھیے، کرنے کرانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی ذات پر توکل، سفر کے ذریعے بلائیں نہیں آتی، سفر کی وجہ سے مصیبت نہیں آتی. 13 تاریخ بری تاریخ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. 3 وہ ہے نا کیا مشہور ہے، 3 تگاڑا کام بگاڑا، ہوتا نا ایسا ہمارے نہیں. کرنے کرانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو کرے گا اللہ کرے گا. ہاں آج مصیبت اگر کوئی پہنچ رہی ہے، کوئی پریشانی اگر پہنچ رہی ہے، تو یہ مصیبت کا پہنچنا، یہ پریشانی کا پہنچنا 2 وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک یا تو آزمائش کے طور پر درجات کی بلندی کے لیے ایک وجہ یہ، یا دوسری وجہ ہمارے گناہوں کی سبب، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. کیا کہتا ہے قرآن؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيَكُمْ. تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. ہاں تو مصیبت پہنچی پر صدقہ خیرات کریے، توبہ استغفار کریے، اللہ کی ذات پر کامل طریقے سے توکل رکھیے. ان تمام باتوں کا خلاصہ، تمام باتوں کا نچوڑ ماحصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر کامل طریقے سے ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر مکمل طریقے سے توکل اور یقین ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا توہم پرستی نہیں آئے گی، ایمان کی کمزوری نہیں ہوگی، غلط عقیدے، غلط خیالات، یہ توہم پرستیاں، بیوہ کو منحوس سمجھنا، سفر کو منحوس سمجھنا، یا کسی تاریخ کو، کسی وقت کو منحوس سمجھنا، کسی شخص کو منحوس سمجھنا، کسی کی وجہ سے یہ برا کام ہوا اس طرح سمجھنا، یہ چیزیں، یہ عقیدے انسان کے ذہن میں اس وقت نہیں آئیں گے جب ہم اللہ کی ذات پر کامل طریقے سے بھروسہ کریں گے. تو عزیزان محترم، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، یہ حالت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر کامل طریقے سے یقین رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کامل طریقے سے توکل، کامل طریقے سے یقین ہمیں اس پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات